میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں جو موجود طلبہ ہیں، ہم ان کو اپنے سلسلے ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے آپ کا اور ہمارا، ہم سب کا پسندیدہ سلسلہ۔ الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کے پاکستان کے دیگر شہروں میں جانا ہوا، وہاں سے بھی ٹیموں کا مدنی انتخاب مکمل ہو چکا ہے۔ جن جن شہروں میں ذہنی آزمائش کی ٹیم کا جانا ہوا اس میں شامل ہیں یہ شہر: زمزم نگر حیدرآباد، سکر، خانپور، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، سردار آباد فیصل آباد، سرگودا، اسلام آباد، رحمت آباد ایبٹ آباد، مرکز الاولیاء لاہور، سبی گجرات، ٹھٹا مظفر آباد کشمیر، اور اب باری آ گئی ہے مدنی انتخاب کے لیے باب المدینہ کراچی کی۔ قطار در قطار نہیں بلکہ کارواں در کارواں طلبہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضر ہیں۔ پہلا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے۔ پہلا سیگمنٹ ہوگا تحریری امتحان۔ تو آپ لوگ تیار ہیں؟ اب جتنے بھی قاری صاحبان ہیں ان سے گزارش ہے کہ طلبہ کے درمیان پیپر کو تقسیم کیجیے۔ یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے جو کہ تحریری امتحان ہے۔ بہت اچھے سوالات ہیں۔ کیا کیا سوالات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ تو مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ذہنی آزمائش سیزن 4 کے لیے مدنی انتخابات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ لائیو سلسلے بھی انشاءاللہ تعالیٰ حاجی عبدالحبیب اتاری کے ساتھ آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اسی طرح ذہنی آزمائش کو دیکھتے رہیے۔ علم دین کا خزانہ ہے سلسلہ ذہنی آزمائش، دل کو دیکھ کر ذہنی صلاحیت مزید اونچی ہوتی ہے۔ تو دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، العلم النور، العلم النور، العلم النور۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضر ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش سیزن 4 کا پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ اب ان کا ریزلٹ آ چکا ہے۔ اب وہ کون سے خوش نصیب طلبہ ہیں جو دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ان کا اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں صبح سے طلباء یہاں تشریف لائے۔ مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ کے طلباء، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دیگر مدارس اور اسکول کے طلباء بھی آج ہمارے ساتھ رہے۔ ہزاروں طلباء یہاں تشریف لائے۔ بہت بڑی تعداد میں یہ مدنی انتخاب ہوا، اور آج پہلے سیگمنٹ یعنی پہلے جو مرحلہ تھا اس کا اب رزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے۔ دل دھڑک رہے ہوں گے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سیزن 4 کے جو اس فائنل میں طلباء انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، جیتیں گے، کیونکہ اس بار سیزن 4 میں ہماری تقریباً 14 مقامات سے مدنی انتخاب ہوگا، 28 ٹیمز حصہ لیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سے بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں 8 ٹیمز جوائن کریں گی، تو گویا یہ 36 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ جیتنے والے طلباء، فائنل میں جیتنے والے طلباء نہ صرف وہ بلکہ ان کے گھر کا ایک فرد جائے گا اس بار بغداد معلیٰ اور مدینہ منورہ۔ تو آپ میں سے کون کون جائیں گے؟ سبحان اللہ۔ عابد بھائی سبھی چاہتے ہیں فائنل جیتنا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج پہلے مرحلے میں آگے کون بڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے رزلٹ اناؤنس ہوں، ہمارے ایک طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آج بھی وہ مدنی انتخاب دینے آئے ہیں، مگر سیزن 3 میں رنر اپ رہے، یہ باب المدینہ کراچی کی ٹیم میں شامل تھے، اور الحمدللہ پچھلے دنوں مدینہ منورہ کی حاضری دینے ذہنی آزمائش کے قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اسامہ سے گزارش ہے تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے سید ابرار مدنی منع بھی ہیں، بہت اچھے نعت خواں ہیں، یہ بھی
بھی ہمارے ساتھ قافلے میں تھے، زندگی کے حسین دن انہوں نے گزارے، انہوں نے کیا کیا وہاں پر یہ ہم ان سے نہیں پوچھیں گے، انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو ان قریب دکھائیں گے کہ جا بجا اس سفر میں ہم نے الحمدللہ جہاں زیارتیں کیں، جہاں عمرے کیے، طواف کیے، وہاں ہمارے ان طلباء نے ذہنی آزمائش حرمین اسپیشل بھی ریکارڈ کروایا۔ ہم نے کہیں طواف کے بارے میں سوال کیے، کہیں احرام کے بارے میں سوال کیے، کہیں زیارتوں کے بارے میں سوال کیے، یہ زیارتیں بھی کرتے رہے اور اس نیت سے ہم سلسلے بھی ریکارڈ کرتے رہے کہ انشاءاللہ بہت سارے مقامات پر، غار ثور پر الحمدللہ، غار حرا پر مجھے یاد پڑتا ہے، مسجد عائشہ میں، مدینہ منورہ میں ذہنی آزمائش کے سلسلوں کی ریکارڈنگ ہوئی ہے اور انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ان قریب انہیں دیکھیں گے۔ کیا امید ہے اس بار ذہنی آزمائش سے آپ کی؟ انشاءاللہ عز و جل فائنل جیت کے ہی جائیں گے۔ ایک فائنل جیتنے کے بعد دوسرے فائنل جیت کے جائیں گے، پہلے دیکھتے ہیں آپ پہلا مرحلہ بھی پار کرتے ہیں یا نہیں۔ اپنی جگہ تشریف رکھیں اور اچھی اچھی نیتیں کریں، درود پاک پڑھیں، فائنل ابھی بہت دور ہے، سفر ابھی بہت باقی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ پہلا نام سیزن 4 باب المدینہ کے مدنی انتخاب میں دوسرے مرحلے میں پہنچنے والے ہمارے طالب علم ہیں اسد ولد اشرف، دارالمدینہ صدر۔ کہیے سبحان، ہاتھ اٹھائیے، لبیک، ماشاءاللہ، مرحبا، آئیے۔ دارالمدینہ صدر والے دونوں آ چکے ہیں، جلدی جلدی آگے آنا ہے۔ اب طالب علم ہیں، ان کا ایک اسکول سے تعلق ہے، دی اسلامک پبلک اسکول۔ اسلامک پبلک اسکول کے طلبہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا ماشاءاللہ، سامنے بیٹھے ہیں محمد انس ولد محمد قاسم۔ کہیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہمارے اسکول کے طالب علم بھی آگے بڑھے ہیں۔ عبد الوحید ولد ذوالفقار علی، جامعۃ المدینہ فیضان بخاری۔ سبحان اللہ، آگے ہی موجود ہیں، مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا۔ محمد اویس رضا، یہ بھی دا اسلامک پبلک اسکول کے ہیں، محمد اویس رضا ولد محمد قاسم۔ کہیے سبحان اللہ، اس طالب علم نے پورے نمبر حاصل کیے ہیں، 100% نمبر حاصل کیے ہیں، سبحان اللہ۔ محمد شعیب رضا ولد محمد یوسف، جامعۃ المدینہ فیضان اسلام کراچی۔ منیب الرحمان ولد محمد حسین، جامعۃ المدینہ فیضان اسلام۔ ماشاءاللہ، فیضان اسلام والے نمبر لے جا رہے ہیں، چلے۔ محمد حمزہ اتاری ولد محمد فضل اتاری، دارالمدینہ کورنگی، نمبر 5.5 موجود۔ کیا کہیں گے زور سے؟ لبیک، ہاتھ اٹھا کے آئیں، خوشی کا اظہار کرتے آئیں، سبحان اللہ۔ اب جو مدنی منع ہیں دوسرے سیگمنٹ کی جانب مدنی منع آگے بڑھ رہا ہے، دارالمدینہ سے ان کا تعلق ہے، ان کی ولدیت ہے حاجی عبدالحبیب، اور مدنی منع کا نام ہے مجتبی اتاری، ماشاءاللہ۔ چلیں اب سید محمد اسید اتاری ولد سید محمد خوشتر اتاری، دارالمدینہ۔ آپ تو زور سے کہہ دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ذہنی آزمائش سیزن 4 کا پہلا سیگمنٹ ہوا، جس میں تقریباً 6000 طلبہ نے حصہ لیا، اور جو کامیاب ہوئے 6000 میں وہ دوسرے سیگمنٹ کی جانب آگے کی جانب بڑھ گئے، اور اب انشاءاللہ عز و جل ان طلبہ کا انشاءاللہ عز و جل دوسرا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں دوسرا سیگمنٹ کس انداز سے ہوتا ہے، کیا معلومات آپ کو ہو رہی ہے، کیا معلومات ان طلبہ کو ہے۔ اب جو خوش نصیب ہیں یہ طلبہ، اب دوسرا سیگمنٹ آپ لوگوں کے درمیان ہونے جا رہا ہے، دوسرے سیگمنٹ سے تیسرے سیگمنٹ کی جانب وہ طالب علم پڑھے گا جو ہوگا خوش نصیب اور جس کی ہوگی ذہنی صلاحیت اونچی۔ تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھ چکے ہیں۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کراچی میں ذہنی آزمائش سیزن 4 کا مدنی انتخاب جاری و ساری ہے۔ پہلا سیگمنٹ ہوا جس میں تقریباً 6000 طلبہ نے شرکت کی، اس میں سے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جو طلبہ بڑھے ان کا مدنی انتخاب ہونے جا رہا ہے تیسرے سیگمنٹ کے لیے۔ آئیے دوسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر طالب علم سے تقریباً 5 سوالات کیے جائیں گے،
اور ہر سوال کے درست جواب دینے پر ان کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ 5 سوالات کیے جائیں گے، 5 میں سے 4 کے جوابات دیے درست تو وہ دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھ جائیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 4 کا دوسرا سیگمنٹ مدنی انتخاب کے لیے۔ ویس بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خوشی ہو رہی ہے کتنی؟ بہت۔ اچھا، آج آپ اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات کی۔ یہ بتائیے انسان نے مردے کو دفنانا کس سے سیکھا؟ کوے سے۔ کوے سے۔ کوئی ایسا دن ہے جس دن کپڑا کاٹنا منع ہے؟ منگل کا دن۔ منگل کا دن، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ بطول کن کا لقب ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ بتائیے دنیا کے تمام پانیوں میں افضل پانی کون سا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے جاری ہوا۔ ایک اور سوال کرتے ہیں، اگر جواب ہوا درست تو آپ آگے کی جانب بڑھ جائیں گے۔ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ ویس بھائی مبارک ہو، آپ آگے کی جانب آ رہے ہیں، تیسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھ چکے ہیں۔ خوشی ہو رہی ہے بہت؟ ارے ماشاء اللہ، آئیے آئیے آئیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سید نعیم شاہ، نماز عید میں کتنی زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں؟ 6۔ قرآن کریم میں کتنے مہینوں کے نام آئے ہیں؟ 3۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وصال کس دن ہوا؟ جمعہ۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ دوبارہ سن۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ بیٹھیے۔ سید محمد اویس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بیٹے؟ الحمدللہ۔ کہاں سے تشریف لائیں؟ شاہ فیصل کالونی نمبر 4۔ کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ اسکول میں پڑھتا ہوں۔ اسکول میں پڑھتے ہیں، تو کس طرح ذہن بنا آنے کا؟ قاری صاحب نے بنایا تھا ذہن، مطلب ہمارے استاد نے کہ آپ ادھر آئیں اور دین سلسلے میں۔ اچھا، پرچہ آسان تھا یا مشکل تھا؟ پرچہ آسان تھا الحمدللہ، آسان ہی آیا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا وصال کس دن ہوا؟ جمعہ کے دن۔ اچھا، پکا ہے یا چینج کرنا ہے؟ جی صحیح ہے۔ صحیح ہے۔ قرآن کریم میں کتنے صحابیوں کے نام آئے ہیں؟ قرآن کریم میں ایک صحابہ کرام کا نام ہے۔ ایک صحابی کا نام آیا ہے۔ ابو جہل کون سی جنگ میں واصل جہنم ہوا؟ جنگ بدر۔ جلدی سے بتائیے گا، نماز جنازہ کی کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز جنازہ کی کوئی رکعت نہیں ہے۔ اچھا، دنیا کا سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جاری ہوا تھا۔ اچھا، ہاتھوں سے؟ جی جی، انگلیوں سے۔ ویس بھائی اگر آپ آگے کی جانب بڑھ گئے تو کیسا لگے گا آپ کو، اور نہیں بڑھ سکے تو کیسا لگے گا؟ اگر نہیں بڑھ سکا تو آئندہ کوشش کروں گا، اور اگر بڑھ گیا تو بہت خوش۔ چلیں آپ کو مبارک ہو، آپ تیسرے سیگمنٹ کی جانب آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سیدھے ہاتھ سے۔ ہاں اسید، بطول کن کا لقب ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا لقب ہے۔ صحیح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کون سے مہینے میں ہوئی؟ رمضان المبارک۔ تاریخ کیا تھی؟ 21 رمضان المبارک۔ قرآن کریم میں کتنے مہینوں کے نام آئے ہیں؟ 1 مہینے۔ کون بتا رہا ہے آپ کو یہ؟ کون بتا رہا ہے؟ ذہن میں۔ ذہن میں، دل بتا رہا ہے آپ کا؟ ہاں، یہ جواب دے دو۔ چلیں یہ بتائیے، نجیش اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ اگر آپ نے اس سوال کا جواب درست دے دیا، جو اب کیا جا رہا ہے،
تو آپ آگے کی جانب بڑھ جائیں گے۔ نماز عید میں کتنی زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں؟ 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ یہ کیا کر دیا اسید آپ نے کہ آپ تیسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھ چکے ہیں۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ فیض مدینہ۔ فیض مدینہ۔ صفی اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے نام میں حرف دال 2 مرتبہ آتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ دنیا کے سب سے افضل پانی کا نام بتائیں۔ آب زمزم۔ آب زمزم۔ تشریف رکھیں۔ ولید بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک۔ ایک صحابی تھے جو اپنی ٹوپی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھا کرتے تھے، نام بتا دیں۔ خالد بن ولید۔ خالد بن ولید۔ صفی اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ تفسیر خزائن العرفان کن بزرگ کی تحریر ہے؟ مفتی نعیم الدین مراد آبادی۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی۔ جائیے جی تیسرے سیگمنٹ کی جانب۔ ہے دیکھو علم دین کی۔ کیسے ہیں اسامہ بھائی؟ الحمدللہ۔ نماز عید میں کتنی زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں؟ 6۔ بتائیے تفسیر خزائن العرفان کن بزرگ کی تحریر ہے؟ نعیم الدین مراد آبادی۔ نعیم الدین مراد آبادی۔ تیسرا سوال، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی؟ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام۔ چوتھا سوال، کتنے سوالات ہو گئے؟ 3 سوال ہو گئے۔ یہ بتائیے کوئی ایسا دن ہے جس دن کپڑا کاٹنا منع ہے؟ منگل۔ 5واں سوال آپ کی جانب آ رہا ہے۔ چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، پہلا مصرع۔ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ ٹھیک۔ چھٹا سوال، کیا کوئی ایسی نماز ہے جس کی آخری صف میں کھڑا ہونا افضل ہے؟ نماز جنازہ۔ نماز جنازہ۔ 7واں سوال، 6 رجب کو کن بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا معین الدین چشتی علیہ الرحمہ۔ 8واں سوال، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام بتائیے۔ سیدنا نعمان۔ پورا نام بتا دیں۔ نعمان بن ثابت۔ نعمان بن ثابت۔ جی اسامہ مبارک ہو، تیسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھ گیا۔ دین کی۔ چلیں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جوش کے ساتھ آنا ہے، ٹھیک ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچاؤں نے اسلام قبول کیا؟ 2۔ دونوں کے نام بتا دیں۔ حضرت حمزہ، حضرت عباس۔ تفسیر خزائن العرفان کن بزرگ کی تحریر ہے؟
اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت صفی اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کا. آخری سوال، یہ جواب درست ہوا تو آپ آگے کی جانب بڑھ سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جنت البقیع میں. جائیے تیسرے سیگمنٹ کی جانب. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخابات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. الحمدللہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلا سیگمنٹ ہوا، اس کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہوا، اب دوسرا سیگمنٹ ہمارا اختتام ہو چکا ہے. اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب. تو دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے سلسلہ ذہنی آزمائش. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. مدنی چینل کے ناظرین، باب المدینہ کراچی میں ہو رہا ہے ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخابات کا سلسلہ. پہلا سیگمنٹ ہوا جو کہ تھا تحریری امتحان. دوسرا سیگمنٹ ہوا جس کا طریقہ کار یہ تھا کہ طلبہ سے کچھ سوال و جواب کا سلسلہ ہوا. اور اب شروع ہونے جا رہا ہے تیسرا سیگمنٹ جس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہاں موجود طلبہ کو ایک مختصر نصاب دیا جائے گا جس میں ہوں گے کچھ مدنی پھول، کچھ اشعار اور کچھ صورتوں کے نام. تو جس طالب علم کو ہوگا جتنا زیادہ مدنی نصاب یاد تو وہ بڑھ جائے گا چوتھے سیگمنٹ کی جانب. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ. دیکھتے رہیے ذہنی آزمائش. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں عابد بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ یا مرحبا. ذہنی آزمائش کو لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ. باب المدینہ پہنچ گیا آپ کا قافلہ. الحمدللہ رب العالمین. دیکھ رہا تھا حاضری بھی ہوئی کچھ دیر کے لیے ماشاءاللہ. ہزاروں طلباء آئے، تھکے ہوں گے آپ؟ تقریباً 3000 طلبہ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان طلباء میں جو سلیکشن ہوئی ہے اب کہاں تک پہنچا ہے مرحلہ؟ اچھا ابھی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ تیسرا سیگمنٹ ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا تیسرے سیگمنٹ کا ہم نے تھوڑا طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ کچھ اشعار دیے ہم نے طلباء کو. ٹھیک ہے. جیسے کہ 12 اشعار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جیسے مدنی منا یا طالب علم آئے گا وہ ان کو 12 منٹ کا وقت دیا ہم نے یاد کرنے. اب جس میں جتنی ذہنی صلاحیت ہے، اب 12 منٹ میں وہ کتنے اشعار یاد کر چکا ہے، پھر کتنے سوالات اس نے یاد کر لیے. پھر دوسرے صفحے پہ ہم نے کچھ 25 صورتیں دی ہیں. اس کو ترتیب وار سنانا ہے. ترتیب وار سنانا ہے. ترتیب وار سنانا ہے. کیا بات. اب جو جتنا زیادہ ذہین ہے اس نے اتنا زیادہ نصاب یاد کر لیا. یعنی واقعی ذہنی آزمائش آپ نے اس کو بنایا ہے کہ 12-15 منٹ میں اس نے یہ تمام چیزیں یاد کرنی ہے. آئی کیو لیول غالباً آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی جلدی وہ پک کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ چلیں دیکھتے ہیں کہ کتنے طلباء ہیں اس وقت آپ کے پاس جو سلیکٹ ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس ابھی 40 طلباء ہیں. یعنی 3000 میں سے آپ نے پہلے کچھ سلیکٹ کیے، پھر اس میں سے 40 اب کیے ہیں. جی. یعنی اب یہ آپ کا اب 40 پھر انشاءاللہ ان کے درمیان ہوگا 12 کے درمیان سلسلہ. ٹھیک. 40 کے بعد 12 سلیکٹ ہوں گے، 12 کے درمیان ہوگا سلسلہ. پھر کشتی آپ کے حوالے. چلیں دیکھتے ہیں باب المدینہ سے کون، کیونکہ اتنا بڑا شہر، اور میں کل دیکھ رہا تھا کہ اسکولوں کے سنی مدارس کے ہمارے جامعات اور مدارس اور دارالمدینہ کے طلباء تھے اور ماشاءاللہ بڑا ایک جوش و جذبہ تھا. چلیں بلائیں دیکھتے ہیں آپ کے کچھ طلباء کے ساتھ، میں بھی کچھ دیکھ لیتا ہوں ان کی ذہانت. پھر آگے اچھی بات ہے ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ آپ نے باب المدینہ میں وقت دیا. لیکن یہ بات ہے کہ دوسرے شہر والے تمنا کروں کہ عبدالحبیب بھائی نے خصوصی پروٹوکول دیا ہے باب المدینہ والوں کو. نہیں دیکھیں باب المدینہ والوں کو کوئی خاص طور وقت دینا نہیں کہلایا. میرا اپنا شہر ہے اور میں یہاں تھا. میں جب آپ یہ آڈیشنز وغیرہ کر رہے تھے مدنی نہیں، ہر ناظرین کو نہیں پتا ہوگا یہ آپ کا شہر ہے، کچھ کو تو آج پتہ چل رہا ہوگا. نہیں یقیناً یہ میں پیدا ہی ہوا اور ہمارا ہی شہر ہے. تو یہاں میں تھا تو ظاہر فیضان مدینہ آیا تھا. اور یہاں میری بھی سچی بات ہے کہ ایک دلچسپی تو رہتی ہے کہ تیاریاں کیا ہو رہی ہیں. میں پاکستان میں نہیں تھا
اور میں جہاں تھا الحمدللہ ذہنی آزمائش والوں کا ہی قافلہ تھا، ہم حرمین طیبین کے سفر پر تھے ماشاءاللہ. تو اس میں چونکہ آپ کے سلسلے کا وقت اور ظاہر مصروفیات سفر میں دوسری ہوتی ہیں تو میں چینل پر نہیں دیکھ سکا آپ کا سلسلہ، لیکن میری کوشش ہوتی تھی کہ میں روزانہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے کچھ سلسلوں کے کبھی پروموز دیکھتا تھا، پھر کبھی آپ کے مدنی انتخاب دیکھتا تھا. آپ دانش بھائی، احمد رضا بھائی، بہت اچھا آپ نے کوششیں کی مدنی چینل کے عملے نے. واقعی یہ ناظرین تو 40-45 منٹ میں گھنٹے میں سلسلہ دیکھ لیتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے. یعنی سچی بات یہ ہے کہ ہیرو بیہائنڈ دا سینز وہ ہوتے ہیں جو ہمارے یہ کیمرہ مین ہیں، ہماری او بی وین والے ہیں، پتہ نہیں کتنا عملہ ہوتا ہے. ابھی بھی عملہ بہت سارا کیمرے کے پیچھے جو آپ نہیں دیکھ پا رہے، لیکن یہ ان کی کوششیں ہوتی ہیں. اور عابد بھائی ماشاءاللہ، دانش بھائی، احمد رضا بھائی ان کے گلے بیٹھ گئے، ہمارے ڈائریکٹر صاحب بیمار ہو گئے. تو یہ سفر ہے اور سفر ہے ذہنی آزمائش کا. تو یہ ہزاروں طلباء میں سے ہیرے سلیکٹ کیے ہیں، کوشش کی ہے کہ ذہین ترین طلباء لائے جائیں. لیکن اب اصل امتحان تو 31 مارچ سے ہوگا کہ دیکھتے ہیں کہ 31 مارچ سے جب یہ مقابلے شروع ہوں گے تو کون اس وقت ڈیلیور کر سکتا ہے، کون اس وقت صحیح جوابات دے سکتا ہے. تو بہت ساری دعائیں لے کر امیدیں طلباء آئے ہوں گے، یہاں بھی بہت ساری امیدیں لے کر آئے ہیں. تو بلائیں چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بیٹا؟ سید محمد اسید رضا تاری. اچھا سید صاحب ہیں. اسید بھائی کہاں کس شعبے سے تعلق ہے؟ دارالمدینہ. دارالمدینہ. ذہنی آزمائش میں کیا ارادے ہیں؟ آج گھر جانا ہے یا کل آگے جانا ہے؟ آگے جان. آگے کہاں تک جانا ہے؟ آگے کوئی ٹارگیٹ تو رکھا ہوگا نا کہ اچھا. ان کے بڑے بھائی بھی آئے تھے نا. اچھا بڑے بھائی تو آگے نہیں بڑھ سکے. اچھا چھوٹے بھائی تو ڈبل ذمہ داری آ گئی ہے. اب گھر والوں کی ساری دعائیں ان کی طرف ہو گئی ہوں گی نا، ایک تو رہ گیا اب اس کو آگے بڑھانا ہے. اچھا ہاں بھائی فائنل تک جانا ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اور آگے بھی جانا ہے؟ ارے پہلے کہو تو صحیح جانا ہے تو پھر جاؤ گے نا. اچھا تو کس کو لے کے جائیں گے مدینہ منورہ، بغداد معلیٰ اگر فائنل جیت گیا تو؟ کسی کو نہیں، خود ہی جاؤں گا. اسے کچھ ڈسٹرب لگ رہے ہو شاید. نہیں وہ شاید کچھ جذبات قابو میں نہیں آ رہے ہیں. ایزی ہو جائیں بیٹا. ہاں بھائی کس کو لے جائیں گے؟ کچھ سوچا ہے یا سوچا ہی نہیں ہے فائنل تک کا؟ اگر فائنل جیت گئے، ایک ٹکٹ آپ کو ملا، کسی آپ کو کہا گیا کہ کسی کو ساتھ لے جائیں، کس کو لے جائیں گے؟ والد صاحب. والد صاحب کو لے جائیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھی نیت ہے. چلیں دیکھیں آپ کہاں تک جاتے ہیں. شروع کریں. اشعار کی جانب آئیے. مجھے روئے زیبا ذرا پھر دکھا دو، زیارت کے لمحے بڑے جاں فضا ہیں. ماشاءاللہ. ایک نمبر. دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی پرخار بادی ہے. ہے کیا شعر ہے، سبحان اللہ. 2 نمبر. یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ، آفات و بلیات کے پنجے سے نکالو. ٹھیک ہے. 3 نمبر حاصل کیے. 4 نہیں 3 نمبر 3 اشعار ہو گئے. لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، میٹھے محبوب کا در مدینے میں ہے. میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے. ٹھیک. 4 اشعار. مجھے لگتا ہے وہ میٹھا، مجھے لگتا ہے وہ پیارا، امامہ سر پہ زلف اور داڑھی جو سجاتا ہے. ٹھیک ہے. 5 بس. مدنی پھول کی جانب آئیے. منو صلوات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ نازل کیا گیا. اور قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. ٹھیک ہے. ہے موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا ملاقات کا واقعہ قرآن پاک کی سورہ کہف میں ذکر کیا گیا ہے. چلیں آگے. فرعون کی لاش قاہر کے عجائب خانے میں. جی عبداللہ بھائی کیا قاہر، یہ قاہرہ ہے لفظ، ٹھیک ہے نا. قاہرہ کے یہ عجائب. کائرو ہے جو مصر کا دارالحکومت ہے، اس کو اردو میں قاہرہ کہا جاتا ہے. صحیح مان لیں اس کو. چلیں ٹھیک ہے. قاہرہ ٹھیک ہے. یہ اسید مجھے ذہین بچے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کرے کہ یہ حافظ بھی ہیں، دارالمدینہ میں پڑھ رہے ہیں. کانفیڈنس لیول بھی ہے. اب دیکھیں نمبر کتنے لیتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے پہلے حضرت صہیبہ کا دودھ نوش فرمایا تھا. صہیبہ ٹھیک ہے. 5 یاد سارا کیا ہوگا لیکن بعض اوقات یہاں آ کے بھول جاتا ہے. یہی ہے ذہنی آزمائش. میرا خیال ہے پھر آگے چلیں صورتوں کی طرف. صورتوں کے نام کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ترتیب وار. سورہ بقرہ، ٹھیک ہے. سورہ مائدہ، اور سورہ نازعات، اور سورہ اعلیٰ، اور سورہ دوحہ، سورہ فجر، ٹھیک سورہ دوحہ، ٹھیک. سورہ رعد، سورہ ابراہیم، اور سورہ انبیاء، سورہ حج. ماشاءاللہ. کمان ہو جائے گا.
सूरत तकास। सूरह हज के बाद। जी उसैद भाई, कितनी हो गई सूरतें? 10 सूरतें। सूरतों के नाम बता दिए आपने 25 में से, फाइनल करें। चलें, 10 सूरतें बताई हैं आपने और 5 मदनी फूल, 4 अशार, 4 अशार नहीं 5 अशार। 5 माशाअल्लाह। अशार। इंतज़ार करें, देखें इंशाल्लाह। दुरूद पाक भी पढ़ते रहें, दुआ भी करते रहें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हमारे साथ सिलसिले में शामिल हैं मदनी चैनल की मजलिस के ज़िम्मेदार मोहम्मद ज़ाहिद अत्तारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ाहिद भाई, आपको सिलसिले में खुशामदीद, मरहबा। देखिए हमारा सिलसिला ज़हनी आज़माइश किस अंदाज से जारी व सारी है। बहुत ही अच्छा सिलसिला है और नाजरीन बहुत शौक़ से ये अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला देखते हैं। तीसरा सेगमेंट जारी है, मदनी मुन्ने को बुलाते हैं। वलीद बिन नदीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करें। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद वलीद। पेपर याद है आपको, हिसाब जो दिया है? जी सुनाइए। अशार। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी कि महबूब के मुहिब में मेरा यानी कि महबूब के यानी के नहीं है, यानी महबूब के मुहिब में है मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में, यानी महबूब व मुहिब में है मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हम तो खाक उड़ाएंगे कि वो खाक ना पाई आबाद रज़ा जिसमें मदीना है हमारा, अत्तार हमारा है सर हश्र से काज दस्ते शय बतहा से यही चिट्ठी मिली हो। कसर दनी के राज में अकले तो गुमें जैसी हैं, रूहे कुदस से पूछिए क्या तुमने भी कुछ सुना क्यों? क्या दबे के वो पंजा तेरा, क्या दबे के हिमायत का पंजा तेरा, शेर को ख़तरे में क्या नहीं दबे के वो हिमायत का पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को ख़तरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अगर नहीं मेरी ऐसी किस्मत अगर नहीं मेरी ऐसी किस्मत अगर नहीं मेरी ऐसी किस्मत, अगर नहीं मेरी ऐसी किस्मत रुलाए दिन रात ये फुर्क़ान। अब आपने सही बताना है, 2 शेर में आपने अल्फाज आगे पीछे किए, लेकिन ये शेर आपने सही सुनाना है। अगर नहीं मेरी ऐसी किस्मत, अगर यह नहीं आ रहा तो दूसरे शेर की जानी पड़ जाए। एक काश फिर बुला लो अत्तार, एक काश फिर आ जाए अत्तार मदीने में, एक काश फिर आ जाए अत्तार मदीने। नहीं जी, मदनी फूल की जानी भाई है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनूक था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम हारून अलैहिस्सलाम है। ठीक है। हज़रत असहाबे कहफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। ग़ज़वा बदर सन 3 हिजरी में हुई। मस्जिद कुबा 1 हिजरी में बनी। कुरान मजीद 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। तब दुनिया का पहले पहाड़ का नाम अबू कुबैस है। दुनिया के पहले पहाड़ का नाम। ठीक है, और आगे आइए। सूरतों के नाम सुनाना है तरतीबवार। तरतीब आगे पीछे नहीं कीजिएगा। सूरह अनफाल, सूरह हज्र, सूरह यूसुफ, ठीक, सूरह इंशिकाक, और सूरह तारिक, और सूरह आदियात, सूरह लैल, सूरह तारिक के बाद सूरह तारिक, सूरह लैल, सूरह आदियात, सूरह लैल, सूरह आदियात, सूरह कौसर, सूरह काफिरून, और सूरह कौसर, सूरह काफिरून, सूरह हाक़ा, सूरह नस्र, सूरह कल्म, सूरह मारिज, सूरह मुजादला, सूरह हश्र, सूरह रहमान, सूरह हज, सूरह रहमान, सूरह हज, सूरह रहमान, सूरह कमर, सूरह हज, सूरह रहमान, सूरह हज, सूरह रहमान, सूरह कमर, सूरह ज़ारियात, सूरह सबा, सूरह अहज़ाब, सूरह नूर, सूरह अहज़ाब, सूरह नूर,
سورہ احزاب، سورہ نور، سورہ فاطر، سورہ یونس، سورہ مزمل، سورہ واقعہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، 25 صورتوں کے نام دیے تھے بہت خوب، اور 12 منٹ کا وقت تھا۔ ماشاء 12 منٹ میں اتنے مدنی پھول بھی بیان کر دیے اور صورتوں کے نام بھی لے دیے، ماشاء اللہ۔ تشریف رکھیں، بتاتے ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ہم خاک اڑائیں گے وہ خاک نہ پائیے آباد رضا، اس پہ مدینہ ہے ہمارا، اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت، رلائے مجھ کو تمہاری الفت نبی رحمت شفیع امت۔ شاباش۔ عطار ہمارا ہے سر حشر سے، کاش دستے شہ بتھا سے یہی چٹھی ملی ہو، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اپنا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر، حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے غوث جلی کا صدقہ، عطا مدینے میں ہو شہادت نبی رحمت شفیع امت۔ مدنی پھولوں کی طرف آ جائیں۔ کچے ہیں شاہ، سنائیے۔ کثر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، آہ وہ آنکھ ہے جو ناکام تمنائی رہی، ہائے وہ دل ہے جو در سے پر ارمان گیا۔ لکھے ہوئے تو نہیں ہے اس طرف، لگ رہا ہے سر نگاہیں ایک ہی طرف جاری صدقہ ہیں۔ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو، اغیار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ آئیے مدنی پھولوں کی جانب۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی۔ غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آیا۔ مسجد عقبہ 1 سنہ ہجری میں تعمیر ہوئی۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام احزاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام تھا۔ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ ٹھیک۔ قرآن پاک میں نام محمد 4 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن پاک تقریباً 30 سال میں نازل ہوا۔ دنیا کے سب سے پہلے پہاڑ کا نام جبل ابو قبیس ہے۔ ماشاء اللہ، 30 سال کے عرصے میں تقریباً 23 سال 23 سال کے عرصے۔ صورتوں کی جانب آئیے۔ سورہ انفال، سورہ احزاب، سورہ انفال کے بعد سورہ حجر، سورہ یوسف، سورہ انشقاق، سورہ طارق، سورہ لیل، سورہ عادیات، سورہ کوثر، سورہ کافرون، سورہ حاقہ، سورہ نصر، سورہ قلم، سورہ معارج، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورۃ الرحمن، سورہ قمر، سورہ ذاریات، سورہ سبا، سورہ احزاب، سورہ نور، سورہ نور، سورہ فاطر، اور سورہ فاطر، سورہ یونس، سورہ مزمل، سورہ واقعہ۔ پتہ چلتا ہے کہ کیا سنا ہے ابھی آپ نے۔ اشعار یاد ہیں؟ مدنی پھول چلیں سنائیے ذرا، ہاتھ کے اشارے سے ذرا اچھے انداز میں۔ مجھے روح زیبا ذرا پھر دکھا دو، زیارت کے لمحے بڑے جاں فضا۔ ٹھیک۔ یا رب یہ عطار کی دعا ہے، جب تک زندہ دنیا میں رہے، محبوب کی سنت عام کرے، دین کا ڈنکا دین کا بجاتا رہے۔ مجھے لگتا ہے میٹھا، مجھے لگتا ہے پیارا، مجھے امامہ ایک سر مرتبہ شعر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ مجھے لگتا ہے میٹھا، مجھے لگتا ہے پیارا، امامہ سر پہ سجاتا، امامہ سر پہ داڑھی اور زلفے اور داڑھی جو سجاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نہ دور اگر کچھ الفاظ آگے پیچھے ہوں گے تو ٹھیک ہے، اگر زیادہ الفاظ ہوں گے اور ہر شعر میں آپ الفاظ آگے پیچھے کریں گے تو وہ آپ کی نظر میں صحیح ہوگا، لیکن اس کے نمبر نہیں دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ نہ مال و دولت نہ خزینے کی باتیں، مجھے سناؤ بس مدینے کی باتیں۔ مدینے سے جنت سے بڑھ کر لطف مدینے میں ہے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے۔ دلہا سے کہہ دو پیارے سواری، دلہا سے کہہ دو اتنا پیارے سواری تو رکو، مشکل میں ہے براتی پرخار بادیے ہیں۔ سرور انبیاء رحمت دو سرا، تو ہی حاجت روا، تو ہی مشکل۔ تقریباً جتنے بھی اشعار سنا رہے ہیں نا، کچھ کا کچھ الفاظ آگے پیچھے بہت ہو رہے ہیں، انداز بہت اچھا ہے لیکن سنائے جا رہے ہیں، اب اس کے نمبر دیے جا رہے ہیں نہیں، اس چیز کا نہیں پتہ ہے۔ چلیں سنائیں، اشعار کی طرف آئیں۔
ہو سکتا ہے آگے صحیح ہے. سرور انبیاء رحمت دوسرا تو ہی حاجت روا تو ہی مشکل کشا. جب سر پر کوئی ٹوٹی بلا اذن رب سے تو ہی میرا مددگار ہے. اے شاہ مدینہ امداد کو آؤ آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو. اچھا دیکھیں آپ نے کیا کہا؟ آفات و بلیات. نہیں شروع میں کیا تھا؟ اے شاہ مدینہ امداد. اے نہیں ہے، کیا ہے تھوڑا سوچیے. اے نہیں ہے، یا شاہ مدینہ امداد. ٹھیک ہے نا، میری امداد کو. یا شاہ مدینہ امداد کو میری امداد کو آؤ. اور آفات و بلیات کے پنجوں سے. مدنی پھول کی جانب آئیے. مدنی پھول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام صلاۃ والسلام کا ذکر سورہ کہف میں ہے. قارون حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں تھا. فرعون کی لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں ہے. حضرت عبد المطلب کی عمر 120 برس. ٹھیک. ابرہا اور اس کے لشکر پر قہر الہی ابابیل کی شکل میں نازل ہوا. حضرت حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لانڈی ام ایمن کا نام برکہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں اکثر قیس بن صائب مخزومی ساتھی ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. صورتوں کی جانب ٹھیک ہے سنائیں. سورہ بقرہ سورہ مائدہ. کوشش کیجیے گا ریپیٹ نہ ہو صورت. ٹھیک ہے جلدی جلدی سنائیے. سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ نازعات، سورہ اعلیٰ، سورہ فجر، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الرعد، سورہ ابراہیم، سورہ انبیاء، سورۃ الحج، سورہ شورى، سورہ نمل، سورۃ العنکبوت، سورۃ الفلق، سورۃ التکاثر، سورۃ العصر، سورہ ہمزہ، سورہ زلزال، سورۃ الفلق، سورۃ التکاثر، سورہ زلزال، سورہ عصر، جی سورہ ہمزہ، ٹھیک ہے، سورہ زلزال، ٹھیک، سورۃ الفلق، سورۃ تکاثر، سورہ زلزال کے بعد سورہ بینہ، سورہ قدر، سورہ بینہ، سورہ قدر، سورۃ البینہ، سورہ قدر، سورہ عصر، سورہ ہمزہ، سورہ زلزال، سورہ بینہ، سورہ قدر، سورۃ اسٹارٹنگ بہت اچھی تھی آپ کی. سورۃ النبا، سورہ تکویر، سورہ مرسلات، سورہ انفطار اور سورہ فیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بھائی جان؟ الحمدللہ. کیسی طبیعت ہے؟ اللہ پاک کا اشعار کیسے یاد ہیں؟ ٹھیک ہے. مدینہ جی چلیں سنائیے. اشعار. جی اشعار. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ٹھیک ہے. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. اور عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش، دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو. اور اے کاش کے آ جائے عطار مدینے میں، سرکار بلوالو خدا را اب سرکار مدینے میں. دوسرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ٹھیک ہے. آ جائیں. اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی رحمت شفیع امت. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر. ٹھیک. صدقہ مجھے سرکار نواسوں کا عطا ہو، اغیار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو. ٹھیک. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ، عطا مدینے میں ہو شہادت، نبی رحمت شفیع امت. ٹھیک. مدنی پھول. حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہیں. جنگ احد 3 سن ہجری میں پیش آیا. ٹھیک ہے. جلدی. مسجد قباء 1 سن ہجری میں تعمیر کی گئی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں اصحاب کہف. اور مدنی پھول. حضور لفظ محمد قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا. اور آگے لفظ محمد قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا. قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. ٹھیک ہے. اور جنگ خندق کا دوسرا نام جنگ احزاب ہے. سورہ انفال، سورہ حجر، سورہ انفال، سورہ حجر، سورہ یوسف، سورہ انشقاق، سورۃ الطارق، سورہ لیل، سورہ عادیات، سورۃ الکوثر، سورہ کافرون، سورۃ الحاقہ، سورۃ النصر، سورۃ القلم،
سورۃ المعارج، سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الرحمن، سورہ قمر، سورۃ الذاریات، اور سورۃ الصبا، سورۃ الصبا، سورہ احزاب، سورہ نور، سورہ فاطر، سورہ واقعہ، سورہ مزمل، سورہ یونس، سورہ سورہ یونس کے بعد سورہ یونس، سورہ مزمل، سورہ واقعہ۔ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 4 کے تیسرے سیگمنٹ کا رزلٹ آ چکا ہے۔ اب کون سے خوش نصیب اور ذہین طلبہ ہیں جن کا ہوا ہے مدنی انتخاب چوتھے سیگمنٹ کے لیے، جو چوتھے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے ان کے درمیان ہوگا سلسلہ۔ تو نام پکارے جا رہے ہیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنا قدم بڑھاتے ہوئے آگے کی جانب آ جائیے گا۔ پہلا نام جن کا مدنی انتخاب ہوا ہے چوتھے سیگمنٹ کے لیے، نام ہے حسین بن انور۔ سبحان اللہ، حسین بھائی مبارک ہو آپ کو۔ دوسرا مدنی انتخاب جن کا ہوا ہے محمد فضل احمد شاہ۔ جناب محمد اسامہ تاری، زیادتی ہوئی ہے، مبارک ہو۔ چوتھا مدنی انتخاب جس طالب علم کا ہوا ہے مجتبیٰ رضا، ایک ہی تو ہے، مجتبیٰ رضا بلد حاجی عبدالحبیب اتاری، ماشاءاللہ۔ ان کے نام میں یہ حروف ہیں نون، الف، ضا، میم، بنتا ہے ناظم، ناظم اتاری۔ مدنی انتخاب ہو چکا آپ کا، مبارک ہو، جلدی آ جائیے، خوشی ہے۔ 12واں اور آخری مدنی انتخاب، الف، حا، میم، دال، احمد رضا قریشی۔ محمد مبین قریشی، مبارک، زیادتی تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ آ رہے ہیں سلسلے میں، اور انشاءاللہ عز و جل آپ 12 مدنی منوں کے درمیان، طلبہ کے درمیان سلسلہ ہوگا، اور جو اس میں سے ہوگا جن کا مدنی انتخاب وہ 6 مدنی منع، وہ 6 طالب علم بڑھ جائیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جو آپ کے براہ راست سلسلے ہوں گے حاجی عبدالحبیب اتاری کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ سلسلے میں آپ کی آمد، خوش آمدید، مرحبا۔ The knowledge is